ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے پچھلے دروس میں نواقص اسلام میں سے جو 10 میں آپ کو نواقص اسلام بتانا چاہ رہی تھی، 10 میں سے پہلا ہم سیکھ چکے الحمدللہ. پہلا کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شرک اکبر. شرک اکبر کے ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا کہ شرک اکبر کو تقسیم کیا تھا. کیسے تقسیم کی تھی اس کی؟ شرک فی العلم، شرک فی التصرف اور شرک فی العبادہ. اور کون سی تقسیم کی تھی ہم نے؟ عام جو شرک ہوتا ہے، شرک عام، جیسے روزمرہ کے کاموں میں جو شرک ہوتا ہے. اس طریقے سے اس کی تقسیم کر کے ہم نے تھوڑا سا مزید اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی کہ کیسے شرک اکبر ہوتا ہے. ویسے تو اس کا علم اور بھی تفصیلی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ، یعنی مختصر سے میں نے آپ کو چند دروس میں سمجھا دیا. انشاءاللہ آج ہم نواقص اسلام میں سے جو دوسری چیز ہے، یعنی 10 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی نواقص اسلام میں سے، تو پہلی ہم نے سمجھی. آج انشاءاللہ دوسری چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے نواقص اسلام کی. دوسرا کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا، ان کو سفارشی بنانا، ان پر بھروسہ کرنا. نواقص اسلام میں سے دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا. دوسرا پوائنٹ ہے، یہ نوٹ کریے، اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے بنانا، ان کو سفارشی بنانا، ان پر بھروسہ کرنا. یہ نواقص اسلام میں سے ہے. یہ نواقص اسلام میں سے ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس آیت نمبر 18 میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. کیا ہے آیت؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمارے سفارشی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادت سے تشبیہ دی ہے. کس چیز کو عبادت سے تشبیہ دی ہے؟ کسی سے شفاعت طلب کرنے کو، کسی کو واسطہ بنانے کو. اور یہ واسطہ بنانا یا پھر کسی کو سفارشی بنانا اللہ تک پہنچنے کے لیے، تو یہ بھی نواقص اسلام میں سے ہے. یعنی ایسا کرنے سے بندہ اللہ کی عبادت چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نواقص اسلام میں سے ہے. یعنی وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، نکل جائے گا اسلام سے. دوبارہ اسے کلمہ پڑھنا ہوگا اسلام میں داخل ہونے کے لیے. جو شخص کیا کرتا ہے؟ کیا ہے ترجمہ سورہ یونس آیت نمبر 18 کا؟ سورہ یونس آیت نمبر 18 کا، یہ لوگ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نقصان دے سکتے ہیں نہ فائدہ. اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ عبادت کس قسم کی عبادت ہے یہ؟ کہ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یعنی عبادت کیا ہے بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ یقولون، وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تمام شفاعت کرنے والے ہیں ہماری اللہ کے سامنے. یعنی یہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اللہ کو واحد ایک الہ نہیں مانتے، اور بھی کسی کی عبادت کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اللہ تک پہنچائیں گے. تو دیکھیے، یہ نواقص اسلام کی دوسری قسم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائی جاتی تھی، آج بھی وہ عام ہیں. یعنی آج پھر سے امت محمدیہ میں اتنا یعنی گناہ اتنے شدید بڑھ گئے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹا دی تھی، آج افسوس صد افسوس کہ انہی کی امت کے لوگ اس طریقے کے کام کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے تمام قرآن میں جگہ جگہ، یعنی میں آپ کو اتنے ریفرنسز دوں گی اس چیز کے کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں یہ فرمایا کہ تم لوگ شفاعت کے لیے دوسرے دروں پر جاتے ہو، تم لوگ شفاعت کے لیے سمجھتے ہو کہ فلاں کے ہاتھ میں فلاں کے ہاتھ میں ہے. ہرگز نہیں، پوری شفاعت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن میں بار بار ذکر ہوا ہے. آپ آیتیں نوٹ کریے. آج انشاءاللہ نیکسٹ درس میں اور تفصیلی بتاؤں گی اس کو. پہلے آپ یہ آیتیں نوٹ کریے
کہ شفاعت کہاں کہاں ہوتی ہے. دیکھیے بہنوں، آپ کو یہ نوٹ کرنا ہے اور ہماری اور بہنوں کو بھی بتانا ہے کہ ہمیں شفاعت کے لیے کسی کو ڈھونڈنا نہیں ہے، بلکہ ساری کی ساری شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پکارنے کے لیے کوئی وسیلہ، کوئی ذرائع اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے ہماری. یہ چیز کی آپ دلیل دے سکتی ہیں انشاءاللہ. ان دلائل کو نوٹ کریے اور انشاءاللہ آپ بھی مستفید ہوئیے اور دوسری بہنوں کو بھی انشاءاللہ اس سے مستفید کریے. وہ دلائل کون سے ہیں؟ دیکھیے، پہلی دلیل میں نے جو ابھی آپ کو دی سورہ یونس آیت نمبر 18 کی، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. یہ سورہ یونس آیت نمبر 18 ہے. پھر اور ایک آپ ریفرنس لکھیے سورہ سبا آیت نمبر 22-23. اس میں کیا فرمایا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرہ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له. فرما دیجئے کہ اللہ کے سوا جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ میں ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمینوں میں سے ایک ذرے کا اختیار دیا ہے، نہ ہی اس میں ان کا کوئی حصہ ہے. اللہ اکبر. نہ ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. کسی کی شفاعت اس کے پاس کچھ فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جسے وہ اجازت دے. تو یہ سورہ سبا آیت نمبر 22 اور 23 ہے. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 204 اور سورہ انعام آیت نمبر 51 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 255 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 28، سورہ زمر آیت نمبر 44، سورہ نجم آیت نمبر 26. سبحان اللہ. یعنی سورہ نجم آیت نمبر 26. ایسے سبحان اللہ ایسے کئی دلائل ہیں جس سے آپ یہ ثابت کر سکتی ہیں انشاءاللہ کہ شفاعت کسی کی ذاتی چیز نہیں ہے کہ وہ جب چاہے جب شفاعت کرے، بلکہ شفاعت صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ ان آیتوں کو ہم مفصلاً نیکسٹ درس میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ آج آپ بطور ہوم ورک اس کو لیجیے انشاءاللہ کہ آپ اس کو دیکھیے. ان آیتوں کو جو میں نے ریفرنسز دیے ہیں ان ریفرنسز کو آپ چیک کریے گا انشاءاللہ. چیک کر کے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مختلف انداز سے، یعنی شفاعت کی بات ہے تقریباً یہ پوری آیتوں میں تقریباً شفاعت کی بات ہے کہ شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے. شفاعت تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے سمجھائی. سورہ بقرہ میں، سورہ انبیاء میں اور سورہ زمر میں، سورہ نجم میں، جو میں نے آپ کو ابھی ریفرنسز دیے ہیں اس کو انشاءاللہ چیک کریے گا اور انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.